اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ بیان ہر اس مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے جو رات کو بستر پر لیٹ کر درود شریف، تسبیح، ذکر یا دعائیں پڑھتا ہے۔ کیا بستر پر لیٹ کر ذکر کرنا درست ہے؟ کیا اس میں ثواب ملتا ہے یا یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آج ہم قرآن، حدیث اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں اس موضوع کو مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ ذکر کی اہمیت۔ میرے بھائیوں، ذکر اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس آیت میں ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد اور بڑائی کا بیان کرنا وغیرہ داخل ہے۔ اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے ایک مراد یہ ہے کہ صبح ہو یا شام، سردی ہو یا گرمی، تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یوں ہی تم خشکی میں ہو یا سمندر میں، ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں پر، تمام جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اسی طرح تم مسافر ہو یا نہ ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو یا کروٹ کے بل لیٹے ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ عبادت میں اخلاص کے ذریعے عبادت قبول ہونے کی اور عبادت کی توفیق ملنے کی دعا کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ گناہوں سے باز آ کر اور ان سے توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے اور مصیبت پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے 3 فضائل۔ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل اسی صورت کی آیت نمبر 35 کی تفسیر میں ذکر ہوئے ہیں، اور یہاں آیت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کے فضائل پر 3 احادیث ملاحظہ ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بھی معلوم ہوں اور اس میں رغبت بھی پیدا نہ ہو۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ اس کے حق میں ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ لوگوں نے عرض کی، یا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں، مگر یہ کہ مجاہد اپنی تلوار سے خدا کے دشمنوں پر اس قدر وار کر کے کہ تلوار ٹوٹ جائے۔ نمبر 2، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتا دوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ستھرے اور تمہارے درجے بلند کرنے والے اور تمہارے سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہوں، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمن سے جہاد کر کے ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہیں شہید کریں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جی ہاں، ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، مجاہدین میں سے کون اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے؟ ارشاد فرمایا، ان میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے۔ اس نے عرض کی، روزہ رکھنے والوں میں سے کس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ ارشاد فرمایا، ان میں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والوں کا۔ پھر وہ نماز پڑھنے والوں کا، زکوٰۃ دینے والوں کا، حج کرنے والوں اور صدقہ دینے والوں کے بارے میں پوچھتے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہی ارشاد فرماتے رہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والے کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو حفص، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے سب بھلائی لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، وہ بھلائی لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی 40 برکات۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بہت سی دینی اور دنیاوی برکات بیان کی گئی ہیں۔ یوں ہی علماء کرام نے اپنی کتابوں میں سے اس کی بہت سی برکات بیان کی ہیں۔ یہاں ان میں سے 40 برکات ملاحظہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 3، معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ نمبر 4، ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے۔ نمبر 5، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ نمبر 6، بندے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے۔ نمبر 7، ذکر کرنے والا قیامت کے دن کی حسرت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، یہ خود بھی سعادت مند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی سعادت سے سرفراز ہوتا ہے۔ نمبر 9، کثرت سے ذکر کرنا بدبختی سے امان ہے۔ نمبر 10، کثرت سے ذکر کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں افضل اور رفع درجہ نصیب ہوگا۔ نمبر 11، سکینہ نازل ہونے اور رحمت چھا جانے کا سبب ہے۔ نمبر 12، گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ نمبر 13، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے بندے کا نفس شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ نمبر 14، غیبت، چغلی، جھوٹ اور فحش کلامی سے زبان محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 5، ذکر اللہ پر مشتمل کلام بندے کے حق میں مفید ہے۔ نمبر 16، ذکر دنیا میں، قبر میں اور حشر میں ذکر کرنے والے کے لیے نور ہوگا۔ نمبر 17، یہ دل سے غم اور حزن کو زائل کر دیتا ہے۔ نمبر 18، دل کے لیے فرحت اور سرور کا باعث ہے۔ نمبر 19، دل کی حیات کا سبب ہے۔ نمبر 20، دل اور بدن کو محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 21، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے۔ نمبر 22، دل اور روح کی غذا ہے۔ نمبر 23، دل کا زنگ دور کرتا ہے۔ نمبر 24، دل کی سختی ختم کرتا ہے۔ نمبر 25، بیمار دلوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ نمبر 26، ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے اور نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے۔ 27، ذکر آسان اور افضل عبادت ہے۔ نمبر 28، ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مدد ملتی ہے۔ نمبر 29، مشکلات آسان ہوتی ہیں اور تنگیاں دور ہوتی ہیں۔ نمبر 30، فرشتے ذکر کرنے والے کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ نمبر 31، ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں۔ نمبر 32، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرنے والوں کے ذریعے مباحثات فرماتا ہے۔ نمبر 33، کثرت سے ذکر کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا۔ نمبر 34، بندوں کے دل سے مخلوق کا خوف نکال دیتا ہے۔ نمبر 35، ذکر شکر کی بنیاد ہے۔ نمبر 36، ذکر کرنا رزق ملنے کا سبب ہے۔ نمبر 37، ذکر میں مشغول رہنے والا مانگنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عطا پاتا ہے۔ نمبر 38، کثرت سے ذکر کرنا فلاح و کامیابی کا سبب ہے۔ نمبر 39، ہمیشہ ذکر کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ اینڈ نمبر 40، ذکر کر کے ہلکے دنیا میں جنت کے باغات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ ذکر صرف مسجد میں نہیں بلکہ ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، لیکن شرط ہے ادب اور دل کی حاضری۔ بستر پر لیٹ کر ذکر کرنا قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے،
سورہ آل عمران۔ ترجمہ: وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے۔ یہ آیت واضح دلیل ہے کہ لیٹ کر ذکر کرنا جائز ہے، لیکن یاد رکھیں جائز اور افضل میں فرق ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اصل موضوع۔ اب آتے ہیں اصل نقطے کی طرف، جو ہر اس شخص کو سننا چاہیے جو بستر پر لیٹ کر درود یا تسبیح پڑھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر فرماتے تھے، لیکن ایک اور اہم روایت میں آتا ہے، جو شخص اللہ کا ذکر کرے اور اس کا دل غافل ہو تو وہ ذکر اس کے خلاف حجت بن جاتا ہے۔ اصل مسئلہ لیٹنا نہیں، غفلت ہے۔ اگر بستر پر لیٹ کر ذکر کیا جائے لیکن زبان چل رہی ہو اور دل دنیا میں ہو تو وہ ذکر مکمل فائدہ نہیں دیتا۔ درود شریف کا ادب۔ میرے بھائیو، درود شریف کوئی عام کلمہ نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، درود پڑھتے وقت دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بستر پر لیٹ کر غفلت، لاپرواہی یا سستی کے عالم میں درود پڑھے تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ لیکن اگر نیت صاف ہو، دل حاضر ہو، نیند نہ آ رہی ہو تو لیٹ کر درود پڑھنا گناہ نہیں۔ سونے سے پہلے کا مسنون عمل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ بھی سن لیجئے۔ دائیں کروٹ لیٹتے، ہاتھ گال کے نیچے رکھتے، یہ دعائیں پڑھتے: 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ سب لیٹ کر پڑھا جاتا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ لیٹ کر ذکر سنت سے ثابت ہے۔ کن لوگوں کو یہ بات سننی چاہیے؟ یہ بات خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو موبائل دیکھتے ہوئے درود پڑھتے ہیں، جو لیٹے لیٹے گپ شپ میں تسبیح پڑھتے ہیں، جن کا دل ذکر میں نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جی ہاں، بستر پر لیٹ کر درود پاک اور تسبیح پڑھنا جائز ہے، بلکہ یہ افضل عمل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اس سے غفلت دور ہوتی ہے۔ بس یہ احتیاط ضروری ہے کہ بستر پاک ہو، پاؤں سمیٹ لیے جائیں، اور اگر لحاف اوڑھ کر پڑھ رہے ہوں تو منہ باہر ہو، اور نیند کے غلبے سے بچنے کے لیے یا تو اٹھ کر پڑھ لیں یا ذکر موقوف کر دیں۔ احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی لیٹ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے وہ غفلت میں رہتا ہے، اس لیے سونے سے پہلے ذکر کرنا نیکی ہے۔ بستر پاک ہونا ضروری ہے، پاؤں سمیٹ کر بیٹھیں، اور اگر لحاف ہے تو منہ باہر نکال لیں۔ غفلت سے بچاؤ۔ اگر پڑھتے ہوئے نیند آ جائے تو یا تو اٹھ کر مکمل کریں یا اسے چھوڑ دیں تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ فوائد: یہ عمل سونا بھی عبادت بنا دیتا ہے، یہ دل کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور غفلت سے بچاتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ بستر پر لیٹ کر ذکر و درود پڑھنا سنت نبی کے مطابق ایک بہترین عمل ہے جس سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوتا ہے۔ لیٹ کر تلاوت قرآن کریم، ذکر و اذکار کرنے اور تسبیحات پڑھنے میں حرج نہیں، البتہ لیٹ کر پڑھنے میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں، اور اگر لحاف اوڑھا ہو تو منہ لحاف سے باہر نکال لیا جائے، اور اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ بستر پاک ہو۔ بعض اوقات لیٹ کر پڑھتے ہوئے نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس صورت میں یا تو اٹھ کر ادوار و وظائف و تلاوت قرآن کو مکمل کر لیا جائے یا پھر انہیں موقوف کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑھنا کچھ اور چاہتے ہو اور زبان سے کچھ اور نکل جائے۔ بہترین طریقہ کیا ہے؟ اگر طاقت ہو تو بیٹھ کر ذکر کریں، قبلہ رخ ہو جائیں اگر تھکن ہو، دائیں کروٹ لیٹ کر ذکر کریں، لیکن بے ادبی،
بے ادبی سے بچیں۔ میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، اللہ کے ذکر کا دروازہ بہت وسیع ہے، لیکن ادب کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں۔ آج کے بعد عہد کریں، ذکر بھی کریں گے، ادب بھی رکھیں گے، دل کو بھی حاضر رکھیں گے۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب والا ذکر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے ثواب کی نیت سے۔ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک سا نام ضرور ٹائپ کرے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔